نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه اجمعین۔ السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ رب العالمین کی ذات آپ کو خوش رکھے، جزائے خیر دے۔ آج میں حافظ احمد ایک مشہور پوڈ کاسٹ کرتا ہے، اس کو جواب دینا چاہتا ہوں۔ کچھ دن قبل اس نے ایک بیان جاری کیا کہ میں مدرسوں کے اندر جو بچے پڑھتے ہیں یہی مشورہ دوں گا کہ بچے مدرسوں میں نہ پڑھائیں، یہ قاری زبان بڑا مارتے ہیں، مجھے بڑی مار پڑتی تھی، میری ٹانگ میری پسلی تو میرا فلاں فلاں، میں اتنا مجھے تشدد ہوا، اتنا مجھے مارا گیا۔ اپنی اس نے کچھ داستان سنائی اور پھر کہا کہ مدرسوں میں بچوں کو نہ بھیجو۔ حافظ صاحب، یہ تو نری جہالت ہے کہ اگر آپ کا استاد آپ کو مارتا تھا یا کوئی استاد مارتا ہے تو یہ کہہ دیا جائے کہ بچوں کو مدرسوں میں بھیجو ہی نہیں۔ اور بھائی جدید دور ہے، وقت کے ساتھ ساتھ بڑی تبدیلیاں آ جاتی ہیں۔ اب اکثر مدارس کے اندر یہ ڈنڈا سوٹا مار وغیرہ یہ چیزیں بند کر دی گئی ہیں۔ جدید دور کے حساب سے اچھی ایک معیاری دینی تعلیم کا انتظام مدارس کر رہے ہیں، بہت سے مدارس الحمدللہ۔ حافظ صاحب سے کچھ پہ سوال کرتا ہوں۔ نمبر 1، حافظ صاحب، آپ نے مشورہ دیا کہ بچوں کو آن لائن حافظ بنائیں۔ کیا آن لائن جو تعلیم ہے، حافظ قرآن بنانا ہے، آپ بتائیں، آپ نے حفظ کیا ہے، کیا اس صورت میں بچہ ایک مضبوط حافظ بن سکتا ہے؟ یقیناً ہمارے خیال میں نہیں بن سکتا۔ باقی تعلیم دی جا رہی ہے آن لائن حفظ قرآن کریم کی، ہوتا ہے، مگر جتنا مدرسے میں جا کر استاد کے سامنے بیٹھ کے پڑھتا ہے، اچھے طریقے سے پڑھتا ہے اور پھر پڑھنے کے بعد اسے یاد کرتا ہے، وہ آن لائن رزلٹ نہیں ملتا، نتائج یہ نہیں ملتے۔ در حقیقت حافظ احمد جو ہے، اس نے یہ بیان کیوں دیا؟ ایک طبقہ ہے جو دینی اداروں کے خلاف ہے، دینی تعلیم کے خلاف ہے۔ وہ طبقہ یہ چاہتا ہے کہ یہ مدارس سارے بند ہو جائیں، دینی ادارے ختم کر دیے جائیں۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ دینی مدارس اسلام کے وہ مضبوط قلعے ہیں جو بچوں کو تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت کرتے ہیں، اور یہی بچے دشمنان اسلام اور ایسے لوگ جو دین اسلام کے مخالف ہیں یا لبرل قسم کے لوگ ہیں، دین داری کو، ایک سنت کو، لباس کو، اس چیز کو ناپسند کرتے ہیں، تو ان کے لیے مولوی جو ہیں وہ ایک خطرے کی چیز ہے۔ جناب حافظ احمد صاحب دینی تعلیم یونیورسٹیاں بھی دلا رہی ہیں، یونیورسٹیوں میں بھی دینی تعلیم دی جا رہی ہے، اور اسی طرح کالج میں بھی دینی تعلیم دی جا رہی ہے، مگر پی ایچ ڈی کر لینے والا اسلامیات میں وہ اس قابل نہیں ہوتا، عموماً اس قابل نہیں ہوتا کہ زمانے کے فتنوں سے لڑ سکے، ممبر و محراب سے صدائے حق کو بلند کر سکے۔ یہ مدارس ہیں، مدارس کا فیض ہے جو ایسے رجال، ایسے لوگ تیار کر کے دیتے ہیں جو زمانے اور معاشرے کی خرابیوں پر بات کرتے ہیں، سود کے خلاف بات کرتے ہیں، زنا کے خلاف بات کرتے ہیں، شراب کے خلاف بات کرتے ہیں، اور نظام کی اصلاح کی بات کرتے ہیں۔ نظام میں جو رچے بسے لوگ ہیں وہ ہرگز نہیں چاہتے کہ ہمارے نظام کو کوئی آنچ آئے، ہمارے نظام کے خلاف کوئی بات کرے، اگرچہ نظام ظلم سے بھرپور ہو۔ یہ مدارس کی ایک کامیابی ہے اور یہ کارنامہ ہے کہ الحمدللہ ایسے رجال دنیا کو مل رہے ہیں، ایسے لوگ مل رہے ہیں جو دین کے ساتھ ساتھ معاشرے کی، سماج کی، انسانیت کی
خدمت کرتے ہیں۔ حافظ احمد صاحب سے سوال ہے۔ حافظ صاحب، زیادہ پرانی بات نہیں ہے، شاید 1-2 سال کی بات ہوگی یا کچھ ماہ کی بات ہوگی۔ ہمیں یاد ہے بہت شور اٹھا تھا سوشل میڈیا پہ، خاص کر بہاولپور اسلامیہ یونیورسٹی میں لڑکیوں کا کوئی معاذ اللہ اس طرح کا کوئی ویڈیو وغیرہ بنانے والا کوئی بندہ تھا جو ان کی ناجائز ویڈیو بناتا تھا اور ان کو بلیک میل کیا جاتا تھا اور اس طرح کے معاملات تھے۔ یہ جو تعلیمی ادارے یونیورسٹیاں ہیں جہاں ہاسٹل کا انتظام ہوتا ہے، آپ بھی سنتے ہوں گے کہ وہاں گروپ بندیاں ہوتی ہیں، اسٹوڈنٹ میں لڑائیاں ہوتی ہیں، کئی دفعہ منشیات، نشہ وغیرہ یہ چیزیں وہاں کئی دفعہ ملتی ہیں، اور کئی خرابیاں اس طرح کی یہ پتہ چلتی ہیں۔ یہ سوشل میڈیا کا دور ہے، یہ کوئی اندھیر نگری والا تو نہیں ہے سسٹم۔ آپ سمیت کیا کوئی بھی شخص یہ کہے گا کہ چونکہ یونیورسٹیوں میں اس طرح کے معاملات ہوئے ہیں تو نہ پڑھاؤ گے بچوں کو؟ پڑھا رہے ہیں لوگ، اپنے بچوں کو پڑھا رہے ہیں، اس کے باوجود پڑھا رہے ہیں۔ تو بھائی اگر کہیں کسی مدرسے میں استاد اس طرح مارتا ہے، تشدد کرتا ہے، اس طرح کا عمل کرتا ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ پھر وہ بچوں کو مدرسوں میں پڑھاؤ ہی نہیں، دینی تعلیم نہ دلاؤ۔ آج بحیثیت مجموعی اگر یہی فیصلہ کر دیا جائے اور سارے لوگ یہ فیصلہ کر لیں کہ ہم اپنے بچوں کو مدرسوں میں نہیں پڑھائیں گے، شاید ہماری نسلیں 1-2 تیسری تک تو شاید دین کا نام و نشانی بہت کم رہ جائے گا، لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوگا دین داری کا۔ تو دین کی خدمت الحمدللہ یہ مدارس کر اور انشاءاللہ کرتے رہیں گے۔ میرا اپنا ایک مدرسہ ہے، میں ادارہ چلا رہا ہوں۔ الحمدللہ ہمارے ہاں ایک نظام ہے کہ ہم بچے کو یہ ڈنڈا سوٹا وغیرہ اس طرح کی چیزوں سے پرہیز کرتے ہیں، اور نظام بھی چل رہا ہے الحمدللہ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ پاک ہمیں صراط مستقیم پہ چلائے۔ سکولوں میں بھی بڑے ڈنڈے چلتے ہیں حافظ صاحب، آپ کو صرف مدرسوں کے ڈنڈے یاد ہیں، سکولوں کے ڈنڈے آپ بھول گئے یار۔ حافظ بندہ بن یار، مہربانی کر۔ اللہ پاک حافظ کو اور سب مسلمانوں کو، ہم سب کو راہ ہدایت پہ چلنے کی توفیق دے، آمین و علیہ البلاغ۔